نماز کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں نا، ہمارے جتنے کیلنڈر مساجد میں دعاؤں والے لٹکے ہوتے ہیں اس میں بھی یہ لکھی ہوتی ہے۔ آپ کے ایک صحابی تھے، بڑے ہی پیارے صحابی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے پیارے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو ایک دن ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں احبک یا معاذ، اے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا جس سے محبت نبی پاک کرے اور اظہار کرے اپنی محبت۔ اور حضرت معاذ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو محبت کا دوہرا رشتہ حاصل تھا۔ آپ کے محب بھی تھے اور محبوب بھی تھے۔ تو اتنے محبوب صحابی کو اللہ کے نبی نے نصیحت کی کہ نمازوں کے بعد یہ کلمات کہنا مت چھوڑیے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب اعنی، میرے رب تو میری مدد کر۔ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سے۔ رب اعنی، میرے رب تو میری مدد کر۔ مدد بھی دیکھ لو کس کام پر مانگی جا رہی ہے، علی ذکرک، تیرا ذکر کرنے پر، و شکرک، اور تیرا شکر ادا کرنے پر، حسن عبادتی کا، اور تیری عبادت حسن کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ادا کرنے پر۔ نماز میں بھی تو یہی بات ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کا ذکر کر کے متصل بعد مدد مانگنے کا مسئلہ ذکر ہوا۔ مفسرین یہاں یہ نقطہ بھی لکھتے ہیں، عبادت کا حکم پہلے ذکر ہوا، بعد میں مدد مانگنے کا۔ اس لیے متصل بعد مدد کا ذکر کیا کہ اللہ کی مدد کے بغیر بندہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے محبوب صحابی کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ رب اعنی، میرے رب تو میری مدد کر۔ اللہ مدد کرے گا تو بندہ ذکر بھی کر سکے گا، اللہ مدد کرے گا تو بندہ اس کا شکر بھی ادا کر سکے گا، اللہ مدد کرے گا تو بندہ اس کی اچھے طریقے سے عبادت بھی کر سکے گا۔ خالی نہیں کہا لا عبادتی کا کہ میرے رب اپنی عبادت کرنے پر میری مدد کر، سکھایا حسن عبادت۔ عبادت کرنے والے تو بڑے لوگ ہیں، کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ان کی اتنی سپیڈ اور تیزی اور جلد بازی ہوتی ہے کہ کوئی سکون سے پیچھے نماز پڑھنے والا کھڑا ہو تو نہیں پڑھ سکتا۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ بندگی نہیں خالی کہا، بندگی میں حسن ہونا چاہیے، بندگی میں اچھائی اور بہتری ہو، قیام صحیح، رکوع صحیح، سجدہ صحیح، ہر رکن اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا ہو۔ اس بندے نے بھی تو نماز ہی ادا کی تھی نا، جو مسجد کے کونے میں آ کر پڑھی اور اللہ کے نبی کے پاس آ گیا۔ حدیث مسیء الصلاۃ جس کو محدثین کہتے ہیں، نماز خراب کرنے والا بندہ نماز ادا کر کے آ گیا تو کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، جا کے نماز ادا کر، تو نے نماز ادا نہیں کی۔